سورۃ النساء کی آیت نمبر 58۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس بات کا کہ تم امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، یہ کہ تم فیصلہ کرو عدل اور انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کوئی شک نہیں کہ بہت ہی اچھی نصیحت ہے جو اللہ پاک تمہیں کر رہے ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ رب العالمین تمہاری باتوں کو سننے والے بھی ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھنے والے بھی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک تو اس بات کا کہ امانت دار کے سپرد کر دیا کرو، امانت میں خیانت نہ کیا کرو، اور دوسرا اپنے معاملات میں عدل اور انصاف سے کام لیا کرو۔ یہ نصیحت، یہ ہدایت ہر مسلمان کو ہے، اور جو مسلم معاشرہ بھی ان دو باتوں پہ عمل پیرا ہو جائے گا، وہ معاشرہ انتہائی خوبصورت، پرامن اور انتہا درجے کا محبت والا معاشرہ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معارف القرآن میں اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں یہ قصہ لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، نزول قرآن کا زمانہ تھا، قرآن کریم اتر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان وہاں کمزور حالت میں تھے۔ اس وقت بیت اللہ کی کچھ ڈیوٹیاں تھیں جن کو مختلف قبائل اپنے لیے باعث عزت سمجھا کرتے تھے، اور یقیناً بہت بڑی عزت کی ڈیوٹیاں ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے خاندان کے پاس سقایا کی ڈیوٹی تھی، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی بڑی عظیم خدمت تھی۔ جناب ابو طالب کے پاس سدانہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر، تزئین، اس کی مرمت کی دیکھ بھال، اس کی ڈیوٹی اس خاندان کے پاس تھی۔ انہی میں سے ایک خاندان تھے
جس کے فرد کا نام تھا عثمان بن طلحہ الشیبی، ان کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی، اور یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ سوموار کو اور جمعرات کو بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے تاکہ لوگ اس میں آئیں اور اس کو اندر سے دیکھ لیں۔ لوگ ہدایہ وغیرہ بھی دے جاتے اور زیارت بھی کر جاتے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ تشریف لائے اور ارادہ کیا بیت اللہ میں جانے کا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور صحابہ پہ بڑی سختی کی اور بڑی باتیں سنائی، کیونکہ حالت کفر میں تھے اس وقت اور مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر و تحمل کے پہاڑ تھے، آپ نے کوئی جواب دینے کی بجائے فرمایا، جس کا مفہوم یوں تھا کہ عثمان، ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا میں عطا کروں گا۔ تو عثمان کہنے لگے کہ یہ وقت تو قریش کے لیے بڑی بربادی کا وقت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ وقت قریش کی عزت اور آبادی کا وقت ہوگا، حقیقی عزت قریش کو تب ملے گی۔ وقت گزرتا گیا، حالات نے پلٹا کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، پھر جنگیں ہوئیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور دیگر لڑائیاں۔ بالآخر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور بیت اللہ بھی آپ کے گویا کہ زیر انتظام آ گیا، اور آپ نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنا چاہا، تو آپ نے عثمان سے کہا کہ چابی میرے حوالے کر دو۔ انہوں نے چابی دینے میں پس و پیش کی، بلکہ بعض روایات میں کہ چابی لے کر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی پیچھے ہی گئے اور ان سے چابی چھین کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ بعض روایات میں کہ جب انہوں نے چابی دی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سے لی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں بطور امانت آپ کو دے رہا ہوں۔ اگرچہ اس بات کا حق نہیں تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابض ہو چکے تھے، اب حکومت آپ کی تھی، آپ کا اختیار تھا، امانت ختم ہو چکی تھی، لیکن ظاہری الفاظ میں انہوں نے کہا کہ یہ چابی میں آپ کو بطور امانت دے رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ کو بتوں کی گندگیوں سے صاف کیا، وہاں نوافل ادا کیے، توحید کے ترانے گونجے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھو اور نعرہ توحید بلند کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ مکے والوں کو بتاؤ کہ کئی خداؤں کے پجاری مغلوب ہو چکے ہیں اور ایک خدا والے غالب آ چکے ہیں، اب اقتدار چلے گا تو اللہ کی توحید والوں کا چلے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پہ یہی آیت مبارکہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بیت اللہ سے باہر آ رہے تھے کہ آپ کی زبان پہ یہ آیت جاری تھی، جو میں نے نہ اس سے پہلے کبھی سنی، نہ اس سے پہلے کبھی اس کا تذکرہ ہوا۔ گویا کہ یہ آیت مبارکہ بیت اللہ کے اندر نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ امانتیں امانت والوں کے ہی سپرد کر دیں۔ علماء نے لکھا اگرچہ یہ امانت نہیں تھی، لیکن صورتاً ایک امانت اس نے کہہ دیا تھا
تو اللہ پاک نے اس کے الفاظ کی بھی رعایت رکھی کہ جب اس نے کہہ ہی دیا ہے کہ یہ امانت ہے تو اب امانت والے کے ہی سپرد کرو۔ چنانچہ آپ باہر تشریف لائے اور پوچھا کہ عثمان کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ عثمان یہاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ چابی رکھ لو اور یہ قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، اور تمہارے خاندان سے اس کو وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا، ورنہ یہ چابی ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی۔ اور جب انہوں نے چابی لے لی تو آپ نے فرمایا کہ عثمان بتاؤ، آج سے 6 7 سال 8 سال پہلے جو بات میں نے کہی تھی وہ سچ ہوئی کہ نہیں؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی آپ کی صداقت کا یقین تھا، کئی دفعہ میرا دل کیا ایمان لے آؤں، لیکن اپنے قبیلے سے برادری سے میں مجبور ہو جاتا۔ اب جب مجبوریاں ختم ہو گئیں تو میں نے کہا جی میں تو آپ کی صداقت کا پہلے سے ہی قائل ہوں، اور پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے۔ آج تک علماء نے لکھا ہے کہ چابی کی خدمت انہی کی خاندان کے پاس ہے، بیت اللہ کو کھولنا بند کرنا انہی کے خاندان کے افراد جو ہیں وہ اس کو کھولتے اور بند کرتے۔ پچھلے دنوں میں بلکہ بیت اللہ کے کنجی بردار وہ یہاں پاکستان میں بھی تبلیغی جماعت میں وقت لگانے آئے تھے، اور اتفاق یہ ہے کہ ان کا نام بھی عثمان بن طلحہ ہی تھا، یعنی اس وقت جو کنجی بردار تھے ان کا نام بھی یہی تھا۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دیا کرو۔ میرے محترم دوستو، یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کا ایک قصہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کی مزید تفصیلات کیا ہے، امانت کا مفہوم کیا ہے، اس میں بڑی وسعتیں ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآنی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعیوننا من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ اللہم اجعل حبك احب الاشیاء الی واجعل خشیتك اخوف الاشیاء عندی، واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائك، وإذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاهم فاقرر عینی من عبادتك۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا، ان طلبہ عزیز طالبات نے جتنی پڑھائی کی، ان احباب نے جو اعمال کیے،
اے مولا کریم یا اللہ پاک ان تمام مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے اور سامعین درس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم بالخصوص میرے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا، تمام احباب کے جن کے جو بھی مرحومین دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی قبور کو جنت کا باغ بنا، درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما۔ اے مولا کریم ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم، عنایت اور لطف و مہربانی سے اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما، جنت البقیع کی پاک مٹی نصیب فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک شہدائے ختم نبوت کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ شہدائے پاکستان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی خدمت اور محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ پاک جتنی بھی دین کی تحریکیں، جتنی بھی دین کی جماعتیں کام کر رہی ہیں، اللہ سب کے کام میں برکت نصیب فرما، سب کو مقبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہفتے کے دن ہونے والی ختم نبوت کانفرنس کو جو مینار پاکستان پر 50 سالہ تقریب ہو رہی، اللہ اس کو شاندار کامیابیاں نصیب فرما، ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک پہنچنے والوں کو جزائے خیر نصیب فرما، محنت کرنے والوں کو، میدان سجانے والوں کو بہت ہی جزائے خیر نصیب فرما۔ جتنے لوگ وہاں پہنچے، بیانات کریں، بیانات سنیں، اللہ سب کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، جو کسی عذر سے نہ جا سکیں اللہ پاک ان کو بھی بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ان کو بھی اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے محبوب کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کامل نصیب فرما، گھروں میں، اسپتالوں میں، جو کوئی جہاں کہیں جس مرض میں مبتلا ہے ہر ایک کو تندرستی عطا فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار، دوست احباب جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں یا ان کا ہم پہ حق ہے، اللہ سب کی جائز نیک میٹھی تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ ہماری ہر حاجت، ہر ضرورت آپ کے سامنے، آپ کے سوا کوئی حل کرنے والا نہیں، اور آپ سے بڑھ کے ہماری ضرورتوں کو کوئی جاننے والا بھی نہیں۔ منزول بک کل حاجہ، منزول بک کل حاجہ، منزول بک کل حاجہ۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم
وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔